اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے تقوی یعنی ہر حال میں، ہر قول میں اور ہر عمل میں اور ہر فیصلے میں اپنے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا لحاظ رکھنے کی، اس سے ڈرنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آج کے اس پہلے خطبے میں قرآن کریم کی سورہ مبارکہ قاف کی ابتدائی چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی طرف سے رسول آنے کے بعد مختلف قسم کے جو وہ اعتراض کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی باتوں پر، تو ان میں سے ایک کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا جواب دیا۔ جس زمانے میں یہ آیات اتری تھی اور انسان کے اپنے علم نے، جسے ہم آج سائنس کہتے ہیں، اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو ذرا زیادہ مشکل تھا اس بات کا تصور کرنا کہ انسان جب مر جائے گا اور اس کا جسم مٹی میں مٹی بن جائے گا، کیڑے مکوڑے اس کے بدن کو کھا جائیں گے، کوئی کہیں چلا جائے گا ذرہ، کوئی کہیں چلا جائے گا، اور ایک سے دوسری شکل میں اس کا جسم منتقل ہو جائے گا، بکھر جائے گا اس دنیا میں، اس زمین میں، تو پھر کون دوبارہ اسے زندہ کرے گا اور اکٹھا کرے گا اور ویسا ہی بنا دے گا جیسا وہ تھا۔ اس زمانے میں مشکل تھا، لیکن آج انسان کے اپنے علم کی ترقی نے اس چیز کا تصور آسان تر بنا دیا ہے اگر ہم توجہ کریں۔ مثال کے طور پر ایک چیز جو ہر وقت آج کل ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے، ہم اپنے سیل فونز کے کیمروں میں بہت ساری ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل ویسی ہی جیسی ریکارڈ ہوئی ہے، اگرچہ موبائل کا مالک چاہتا ہو کہ بعد میں کہ یار یہ تو نہ ہی ریکارڈ ہوتی تو بہتر تھا، میری یہ والی بات بھی غلطی سے آ گئی ہے، یہ والی تصویر بھی غلطی سے آ گئی، لیکن وہ جو اس کا موبائل ہے وہ پوری ایمانداری سے، امانت داری سے جو کچھ اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے۔ جب اسکرین آف کر دیتے ہیں تو وہ تصویر غائب ہو جاتی ہے اور کسی الیکٹرانک کوڈ کی شکل میں اس موبائل کی کسی چپ کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی شکل بدل جاتی ہے۔
آپ بلوٹوتھ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے کسی دوسرے کو بھیجتے ہیں، وہ الیکٹرانک سگنلز میں تبدیل ہو کے دوسرے کے موبائل پر بالکل ویسے ہی چلتی ہے۔ ناک آپ کی وہی لگی ہوتی ہے، آنکھیں آپ کی وہی لگی ہوتی بھی بالکل ویسے ہی ہیں، وہ آپ کی شکل کو پہچان لیتا ہے۔ یہاں سے آپ امریکہ بھیجتے ہیں، یہاں سے آپ کسی اور ملک میں بھیجتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی سائنس نے، انسانوں کی علم میں پیش رفت نے اسے اس قابل کر دیا ہے، اسے یہ راز سمجھ میں آ گئے ہیں، اسی جو اللہ نے ان چیزوں کے اندر چھپائی ہوئی تھی صلاحیتیں اس نے کشف کی ہیں۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ ایک تصویر کو ریکارڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ آواز بھی ریکارڈ کرتا ہے، اس کو سگنلز میں بدلتا ہے، اس کی شکل بدل جاتی ہے، اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے فلان کے ذریعے ہزاروں میل دور ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے، اور پھر بالکل اپنی اصلی شکل میں آ جاتی ہے، اور وہ بندہ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں فرماتا ہے کہ یہ میں جو میں نے بات کی ہے اس کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح تمہارے یہ آلات کہ ابھی تم بھی بہت پیچھے ہو، اس سے زیادہ ترقی کرو گے، پتہ نہیں کیا کیا کرو گے، کیا کیا انکشاف کرو گے، اگر یہ تمہارا آلہ ایک تصویر کو اس کی شکل بدل کر سگنلز میں تبدیل کر کے دوسرے موبائل میں لے جاتا ہے اور وہاں پر پوری کی پوری تصویر دکھا دیتا ہے، تو ہمارے بھی ہم کے جو تمہارے خالق ہیں ہمارے بس میں ہے کہ تمہارا پورا بدن اگر بکھر بھی جائے تو جہاں جہاں ہمارے جو ڈیٹا سیو کرنے والا ہمارا سسٹم ہے اسے پتہ ہو کون سا ذرہ کہاں پہ گیا ہے، اور جب ہم اشارہ کریں تو وہ ہر ذرے کو جمع کر کے تمہیں ویسا ہی بنا دے جیسے تم پہلے۔ اور یہ انسان کے علم کی ترقی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا یہ سورہ مبارکہ فصلت اس کی آخری سے پہلی آیت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بلندیوں میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے وجود میں، ان کے اپنے نفسوں میں، ان کو اپنے بدن میں ایسی باتیں نظر آئیں گی، ہم ان کو دکھائیں گے عن قریب، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا۔ آج اپنی جہالت کی وجہ سے جن باتوں کو یہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، ان کو ہم عن قریب بلندیوں میں اور ان کے اپنے وجود کے اندر ایسی چیزیں، ایسی نشانیاں اپنی دکھائیں گے کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ بات برحق تھی۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، اور اے رسول کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ تو اب ان ابتدائی آیات کی طرف توجہ فرمائیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی قسم۔ مجید کہتے ہیں شان والا، مجد شان کو کہتے ہیں، سادہ لفظ، لیکن قسم کا ایک گہرا معنی ہوتا ہے، اور وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ والقرآن المجید، یہ شان والا قرآن گواہ ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے شروع میں ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم، تو ترجمہ کرتے ہیں اور قرآن حکمتوں والے قرآن کی قسم، لیکن گہرا معنی کیا ہے کہ یہ حکمتوں سے بھرا ہوا قرآن گواہی دے رہا ہے، انک لمن المرسلین، آپ کوئی مجنون اور کوئی شاعر نہیں ہیں، ایسے کلام ان کے نہیں ہوتے، جو اس قرآن کو پڑھے گا، حکمتیں اس کی پڑھے گا، یہ خود گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہے اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ جو آپ پر تہمتیں لگا رہے ہیں وہ تہمتیں صحیح، یعنی یہ خود قرآن مجید کی آیات اس بات کی گواہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ شان والا قرآن
گواہ ہے کس بات کا؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور دوبارہ اٹھنے والا معاملہ ہے زندہ ہو کر۔ لیکن یہ لوگ اس بات کی طرف اس کو جھٹلانے کے پیچھے ہیں۔ بل عجبوا، بلکہ ان کو تعجب ہو گیا ہے، ان کو بڑا عجیب لگا ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ ایک ڈرانے والا، ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا ہے انہی میں سے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ یہ کہتے تھے اگر اللہ نے ہماری ہدایت ہی کرنی تھی تو کوئی فرشتہ بھیجتا، ہم آرام سے مان لیتے، آپ مان لیں، اور اگر اللہ نے یہ قرآن نازل کرنا تھا کسی سیٹھ پہ نازل کرتا، پیسے والے پر، آپ کے تو پاس پیسے ہی نہیں، آپ کی بات کون سنے گا؟ یہ ان کے اعتراضات تھے۔ تو فرمایا بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہو گیا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، تعجب کیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ ما انت الا بشر مثلنا، تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری طرح کا بشر ہے، ہم کیوں ایمان لائیں؟ آپ آیت نمبر 3 توجہ فرمائیں، وہ جو میں نے پہلے ذکر کی بات ہے۔ تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ رسول کی کس بات پر؟ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بڑا بعید ہے یہ پلٹنا، کہ یہ کہتا ہے کہ جب ہر چیز مٹی ہو جائے گی، ہڈیاں بدن مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ پلٹنا تو بڑی بعید بات ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 4 توجہ فرمائیے گا، یہ آیت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی طرف اشارہ کریں؟ قد علمنا، بے شک ہمیں معلوم ہے، یعنی ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے، کیا ان کے بدن کے کون سے حصے زمین کھاتی جا رہی ہے، ہمارے پاس سارا ڈیٹا محفوظ ہے، ایک ایک مولیکیول کا، ایک ایک ایٹم کا، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کا ریکارڈ۔ قد علمنا، الفاظ پہ غور کریں، زمین کے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مر کے ہمارے بدن مٹی بن جائیں گے، زمین میں گم ہو جائیں گے، ہمیں پتہ ہے زمین کیسے، کیا چیز کم کر رہی ہے ان میں سے، کیسے ان کے بدن مٹی میں بدل رہے ہیں، تو ہم ریورس بھی کر سکتے ہیں، اس سے دوبارہ تمہارے موبائل فون کر سکتے ہیں ایک حد تک، تو ہم اس سے بڑھ کے کر سکتے ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس بہت زبردست ہارڈ ڈسک ہے ڈیٹا سیو کرنے کے لیے، کلاؤڈ ہے ہمارے پاس، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حفیظ، بہت محفوظ رکھتی ہے ہر چیز کو، اس کو وائرس بھی نہیں لگتا، اس کا ڈیٹا خراب بھی نہیں ہوتا، بہت سیف ہے تمہارا ڈیٹا ہمارے پاس، وعندنا کتاب حفیظ، تم ایک بٹن دبا کے 2 سال پہلے کی تم نے بچے کی برتھ ڈے منائی تھی، دیکھ سکتے ہو کون کون آیا تھا، تو ہم بھی بٹن دبائے بغیر ہی کن فیکون کہہ کے اس کتاب کا سارا ڈیٹا دوبارہ تمہارے سامنے۔ لہذا قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے جب اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کس طرح کی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اور آخری آیت بل کذبوا بالحق، تو اللہ فرماتا ہے یہ فضولیات ہیں، یہ فضولیات ہیں، مر کے زندہ کیسے ہوں گے، پہلے یہ پتہ لگاؤ پہلی دفعہ کیسے بنے ہو، پہلے وہ معمہ تو سولو کر لو، پھر اس طرف آنا کہ دوسری دفعہ کیسے بنے، تمہیں تو ابھی یہ نہیں، تم یہاں تک نہیں پہنچے، اس میں تم گھوم رہے ہو کہ پہلی دفعہ کیسے بنے۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کو مثلا انکار کرتے ہو خالق کا، ان کو کہا جا رہا ہے تم پہلے اس کی تو دلیل تلاش کرو کہ تمہیں پہلی دفعہ کس نے بنایا، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو نا، جب یہ ڈھونڈ لو اس کے بعد پھر کہنا دوسری دفعہ بن سکتا ہے کہ بندہ نہیں بن سکتا۔
جب پہلی کا سراغ مل جائے گا تو تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے دوسری دفعہ بھی وہ بڑے آرام سے تمہیں بنا سکتا ہے۔ اصل میں یہ فضولیات ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تمہاری خواہشات کے، تمہارے موجودہ معاشرے کے نظام کے خلاف ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے۔ فہم فی امر مریج، اور اب یہ ایک کنفیوژن میں پڑ گئے، چونکہ حق تو نہیں بدلے گا۔ اب یہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، پھر ایک اور تو کبھی کہتے ہیں نہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں خواب آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی اس کو لکھواتا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کنفیوز ہے کہ اصل میں چونکہ حق کا انکار کر دیا ہے تو کوئی دوسری چیز تو حق ہے نہیں کہ جس پہ یہ صحیح جواب دیں گے، لہٰذا الٹے سیدھی باتوں میں یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فی امر مریج، ایک ایسے امر میں پڑ گئے کہ جو آپس میں مکس ہو گیا ان سے حق کا انکار کرنے کے بعد۔ پروردگار عالم آیات قرآن پر غور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دوسرے خطبے کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر پہلے اپنے آپ کو میں اور پھر آپ تمام مومنین کو، نمازیوں کو اللہ کے تقوی کی، یعنی ہر معاملے میں اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کا لحاظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ دو بنیادی طور پر موضوع ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے میں 11 ذوالقعدہ ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام تھی۔ ایک فرمان امام کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کتاب اصول کافی سے، کتاب الایمان والکفر، 30واں 30th باب، اس کا باب فضل الیقین۔ یقین کا معنی آپ کو پتہ ہے، یقین کی فضیلت، یقین کیا کیا اثرات انسان پہ رکھتا ہے جب اسے صرف اپنے جو وہ عقائد جنہیں کہتا ہے فقط اس کی زبان تک نہ ہو، اس کے دل میں بھی ان پر اطمینان ہو کہ بات یہی ہے، تو اس یقین کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ توجہ فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ جو قرآن میں ذکر آیا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، وہ جو دیوار گرنے والی تھی اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو عبد صالح تھے جن کو حضرت خضر کہا جاتا ہے، انہوں نے وہ دیوار سیدھی کر دی، تو اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا۔ تو اس روایت کی بنا پر
امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس خزانے میں یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے موت کا یقین بھی ہے پھر بھی وہ خوشیاں مناتا پھرتا۔ توجہ کیجیے، مراد حلال خوشیاں نہیں، وہ تو اللہ کے نبی نے بھی منائی، وہ تو امام ائمہ نے بھی منائی، اہل بیت نے بھی، جو حلال خوشیاں۔ اور ہم جو روایت ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، انہوں نے خوشی کی ہے تو پھر ہم مثلا خوشی کرتے ہیں، کہ بعض لوگوں نے ائمہ کا ایسا تصور دیا کہ وہ کبھی خوش ہوتے ہی نہیں، مثال کے طور پر۔ تو توجہ کیجیے، یہاں مراد حرام خوشی، حرام کام کر کے انجوائے، اور یفرحون خوشی کرنا یعنی فرحت، لذت لینا، انجوائے کرنا زندگی کو حرام سے۔ تو کہا اس خزانے میں یہ تھا، لکھا ہوا تھا، گویا کہ ایک تحریر تھی کہ تعجب ہے اس شخص پر جسے پتہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کر کے لائف انجوائے کرتا ہے، بڑی خوشیاں مناتا ہے، بڑی گیدرنگز کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزَنُ، اور مجھے تعجب ہے کہ جو اللہ کی قدر پر، یعنی اللہ تقسیم کرتا ہے، اللہ جس کو جتنا دیتا ہے اسے یقین ہے اس پر، لیکن پھر غمناک ہو جاتا ہے مجھے اتنا کیوں ملا، اس کو زیادہ کیوں ملا۔ یعنی گویا یہ کہ یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا یقین نہیں ہے اس پر، اور اگر اس پہ یقین ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ تب اسے یقین ہے کہ اللہ تقسیم کرنے والا ہے اور وہ بالکل عادلانہ تقسیم کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، تو پھر غم کیسے؟ پھر فرمایا اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس نے دنیا اور دنیا کی کلابازیاں، الٹنا پلٹنا اپنے اہل کے ساتھ، جو دنیا کے پیچھے ہوتے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کیسے آخر میں پلٹ کے مارتی ہے دنیا، اس کو چھوڑتی ہے، اسے سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ مجھے تعجب ہے جس نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، کیف یرکن الیہا، کیسے وہ پھر اس کے پیچھے مائل ہوتا ہے، جبکہ پتہ ہے اس نے آخر میں مجھے بھی پٹک دینا ہے، مجھ سے بھی بغیر پوچھے اچانک سب کچھ چھوڑو اور چلو یہاں سے، اس نے میرے ساتھ بھی یہی کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا جس شخص کو اللہ کی حکمتوں کی سمجھ آ گئی ہے، یعنی اللہ کے جو قوانین بیان کیے ہیں قرآن نے، مثلا اللہ کے نبی نے، اہل بیت نے، جس کو سمجھ آ گئے ہیں، اس کو زیب دیتا ہے کہ اللہ کو اپنے کسی فیصلے میں متہم نہ کرے کہ یہ کیسا فیصلہ کر دے، لینا ہی تھا تو دیا کیوں پھر۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں میدان کربلا میں اس سے زیادہ سختی تو تصور نہیں ہو سکتی، لیکن رضن بقضائہ، حسین اے پروردگار تیری قضا پر راضی ہے، تو یہ وہ بات ہے کہ زیب دیتا ہے جس کو بات سمجھ آ چکی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے کسی فیصلے پر اسے متہم نہ کرے۔ لہٰذا کبھی اگر آپ کسی جذباتی مصائب پڑھنے والے سے سنیں کہ جناب اہل بیت میں سے کسی نے کہا ہو کہ اے پروردگار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، سمجھ لیں اس غریب کی اپنی محنت ہے، اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ذرا زیادہ رلانے کے لیے نمک مرچ ملا رہا ہے۔ اہل بیت کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں بولتے تھے جس میں شائبہ بھی ہو اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کا۔ اہل بیت اطہار پہ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اور اسے یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ نہ کہے کہ مجھے رزق دینے میں دیر کیوں کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کب دے گا، ابھی اس کی وہ ایج ہے یا وہ ایج نہیں، ابھی گاڑی چلا سکتا ہے، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، اس ایج سے کم والوں کے لیے قانون بنتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، کم از کم جناب اتنے سال کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب یہ اس قابل ہے کہ اس کو دیا جائے، تو بندہ کہتا ہے اس کو دے دیے، اتنی جلدی مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ تو جس کو بات سمجھ آ، جو اللہ کی معرفت حاصل کر چکا ہو،
پھر وہ اللہ کو اس میں بھی متهم نہیں کرتا کہ مجھے دینے میں دیر کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ روایت جب امام نے یہ فرمان ارشاد فرمایا تو یہ راوی ہیں علی ابن اسبات، یہ کہتے ہیں کہ میری جان آپ پر فدا ہو، میں اس کو لکھنا چاہتا ہوں، جو آپ نے فرمایا لکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ راوی کہتا ہے امام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دوات کی طرف تاکہ دوات اٹھا کے میرے ہاتھ میں رکھ کے مجھے دے، تو جب امام کا ہاتھ میرے قریب آیا فَقَبَّلْتُهَا وَأَخَذْتُ الدَّوَاتَ فَكَتَبْتُ، تو میں نے اس ہاتھ کو چوم لیا اور پھر میں نے دوات پکڑ لی اور یہ روایت لکھ لی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور مناسبت حتماً جس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ انتہائی دلخراش حادثہ اور سانحہ ہے، جس میں جمہوری اسلامی ایران کے صدر مملکت اور ایک عظیم عالم دین اور ایک امام رضا علیہ السلام کے خادم الرضا علیہ السلام، وہ اپنے رفقا کے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ لوگوں کے عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں سوال آتے ہیں کہ ایسے حالات میں مرنا تو بنیامین نتنیاہو کو چاہیے، اس کا ہیلی کاپٹر پھٹے تو یہ کیا ہو گیا، ادھر کیوں ہو رہا ہے؟ تو توجہ فرمائیے، وقت کم ہے، میں فقط اشارہ کروں۔ قرآن کی آیات اور فرامین اہل بیت اطہار ایک بات کی گواہی دیتے ہیں، نچوڑ سب باتوں کہ تم نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے بطور انسان، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اسے استعمال کر کے جان کر کے میرے ذمے کیا کام کرنا، اور جب کوئی کام تمہیں کرنا ہی کرنا ہے تو پھر جو بطور انسان تم وسائل جمع کر سکتے ہو، پلاننگ کر سکتے ہو، مشورے لے سکتے ہو، وہ لے لینے کے بعد پھر وہ کام کرو، پھر نہ دیکھو سامنے کیا ہے۔ جب تم نے اپنا وظیفہ انجام دیا ہے تو پھر پرواہ نہ کرو تم جیتتے ہو یا ہارتے ہو۔ ظاہری طور پر تم جیتے ہو یا مار دیے جاتے ہو، چاہے دشمن مار دے، چاہے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے کسی حادثے میں تم چلے جاؤ۔ آپ نے روایات نہیں پڑھی، کسان اپنی کھیتی میں مر جائے تو شہید ہے، آپ نے نہیں پڑھا؟ آپ نے یہ روایت نہیں سنی جو آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ شہید ہے، سنا ہے نا؟ تو یہ سارے اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تم ہو سیدھے راستے پر، تم اگر ہو سیدھے راستے پر صحیح جا رہے ہو جدھر اللہ نے حکم دیا ہے، پھر اگر تمہیں موت دشمن مار دے، تمہیں کوئی حادثہ مار دے، تمہاری موت شہادت کی موت۔ تو اللہ میں تمام کروں یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بعض دفعہ جب کسی جنگ میں جاتے تھے، کوئی نقصان ہوتا تھا تو پیچھے رہ جانے والے منافق تانے دیتے تھے، ہم نے کہا تھا نا مت جاؤ، وہ زیادہ تھے، تو خاص طور پہ جنگ احد میں، اسی طرح جنگ تبوک میں رومیوں کے لشکر کے خلاف جانا تھا، بہت بڑا لشکر تھا، تو لوگ تانے دیتے تھے کہ یہ تو خودکشی ہے، فلان ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا قرآن میں سورہ توبہ میں کہ اے رسول ان سے کہہ دیجیے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم پر جو بھی آئے گا، فتح آئے شکست آئے، زندہ رہیں مارے جائیں، ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں چھو سکتی مگر وہی جو ہمارے اللہ نے لکھی ہے ہمارے۔ اس راہ پہ چلتے ہوئے یہ کیسے مارا جائے گا، اس کی کیسے آئے گی موت جب یہ سیدھے راہ پہ چل رہا ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا، لہٰذا ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے اور اس سے نہیں ڈریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ تو یہ بزرگان بھی جو اس دنیا سے شہادت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ بھی اپنے فرائض بہترین انجام دینے والے انتھک لوگ تھے اور بہت قیمتی لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور تمام ملت کے شہداء کو بلند ترین درجات عطا فرمائے، اور ہمیں مکتب سید الشہداء شہداء کے سردار کے مکتب کی پیروی کرنے کی تمام عمر میں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔